آج ہم لوگ دو باتیں سنتے ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات جو ہے صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، اس حدیث کے آخری ٹکڑے میں ایک بہت اہم بات ہے۔ حدیث اس طرح سے ہے، حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ صفائی پاکی آدھا ایمان ہے، اور فرمایا والحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دے گا، اور کہا سبحان اللہ والحمدللہ تملأان، اور سبحان اللہ کہنا الحمدللہ کہنا یہ بھر دے گا آسمان اور زمین کے بیچ کے حصے کو، اتنا نیکی ہوگی۔ اور فرمایا الصلاۃ نور، نماز نور ہے۔ فرمایا والصدقۃ برہان، صدقہ دلیل ہے، برہان ہے۔ والصبر ضیاء، اور صبر کرنا یہ بھی روشنی ہے۔ اور فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن تمہارے لیے حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ قرآن مجید قیامت کے دن ہماری شفاعت کرے گا یا تو ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اور آخری جس وجہ سے میں اس حدیث کو پڑھ رہا ہوں وہ آخری حصہ ہے کل الناس یغدو فبایع نفسہ فمعتقها او موبقها۔ فرمایا کہ ہر انسان جب دن کا آغاز کرتا ہے، شروع کرتا ہے، یعنی صبح ہی، ہر انسان جب دن کا آغاز کرتا ہے تو اپنے آپ کا سودا کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو بیچتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود کو یا تو آزاد بندہ کر لیتا ہے، یعنی جہنم سے آزاد کر لیتا ہے، یا تو خود کو اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے۔ روزانہ یہ ہوتا ہے، یعنی روزانہ صبح جب بندہ کرتا ہے تو اپنا سودا کرتا ہے۔ اس کو سمجھایا علامہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ الحوزی کے اندر اس کی وضاحت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر انسان کل انسان یسعی بنفسہ، ہر انسان اپنے آپ کو کوشش کرتا ہے۔ فمنہم، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے بیچ دیتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ کیسے؟ کس چیز کے بدلے میں بیچتے ہیں؟ بطاعتہ، اللہ کی اطاعت کر کے، اللہ کی اطاعت کرتے۔ تو یہ روزہ رکھنا بھی اللہ کی اطاعت ہے، نماز پڑھنا اللہ کی اطاعت ہے، ذکر و اذکار کرنا اللہ کی اطاعت ہے۔ بندہ اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے، اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اس کی اطاعت کر کے، تب کیا ہوتا ہے؟ تو وہ اللہ رب العالمین اس کو جہنم کے عذاب سے آزاد کر دیتا ہے، جہنم کے عذاب سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور کچھ لوگ اپنے آپ کو بیچتے ہیں، کس کے حوالے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ شیطان، اپنے آپ کو شیطان کو بیچ دیتے ہیں، اور یا تو ہوا، خواہش پرست کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں بندے کو ہلاک کر دیتا ہے، دونوں چیزیں بندے کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اور اس کی وضاحت اور ایک یہ کی گئی ہے کہ ہر انسان کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو ہلاک کرنے میں یا تو جہنم سے آزاد کرنے میں۔ تو یاد رکھیے روزانہ کا معاملہ یہی ہے ہمارا۔ بندے کو دیکھ لینا چاہیے کہ ہم روزانہ صبح اٹھتے ہی دن بھر کیا کرتے ہیں؟ جہنم سے آزاد دلانے والے کام کرتے ہیں یا تو جہنم میں جانے والے کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے کہا سورہ الشمس میں قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، وقد خاب من دساہا، اور جس نے اپنے نفس کو خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو راستہ بتلا دیا ہے، تو بندہ خود اپنے آپ کو دیکھے کہ میں آزاد ہو رہا ہوں یا شیطان کی غلامی میں جا رہا ہوں۔ یہ پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات دیکھیے،
ہم لوگوں نے کل سنا تھا کہ جس آدمی کے اندر 6 باتیں ہوگی رمضان میں ہی روزہ رکھنا واجب ہوگا. اگر رمضان میں نہیں رکھ رہا ہے، تاخیر کر رہا ہے، تو وہ کبیرہ گناہ کرنے والا ہوگا. یہ بات آئی تھی. 6 باتیں کیا تھی؟ اگر کوئی مسلمان ہے، دوسری بات اگر بالغ ہے، تیسری بات اگر عاقل ہے، عقل ہے اس کے پاس، اور چوتھی بات اگر وہ مقیم ہے یعنی سفر میں نہیں ہے، اور 5ویں بات اگر قدرت رکھتا ہے، عاجز نہیں ہے، اور 6ٹھی بات یہ ہے کہ رکاوٹ نہیں ہے، حیض نہیں ہے، نفاس نہیں ہے عورتوں کے بارے میں. تو یہ 6 باتیں ہیں تو روزہ رکھنا رمضان ہی میں واجب ہے. اچھا، ان میں سے اگر ایک کو ہٹاتے ہیں 5 باتیں ہیں، بندہ بالغ بھی ہے، عاقل بھی ہے، مقیم بھی ہے، قدرت بھی رکھتا ہے اور صحیح سلامت ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، اور صرف مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فَأَمَّا الْكَافِرُ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الصِّيَامُ، کہ جو آدمی کافر ہے اس پر روزہ ہے ہی نہیں ہے، روزہ نہیں. دیکھیے 6 باتوں میں صرف ایک بات ہٹ گئی. کافر ہے بندہ، صحیح سلامت ہے، عقل مند ہے، مقیم ہے، سب کچھ ہے، لیکن مسلمان نہیں ہے تو روزہ اس پر نہیں. وَلَا يَصِحُّ مِنْهُ، روزہ اس کو صحیح ہی نہیں ہوگا، نہ ہی اس پر روزہ فرض ہے اور نہ ہی اس کو روزہ رکھ لے گا تو صحیح ہوگا. کیوں بولے تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلْعِبَادَةِ، وہ عبادت کے اہل ہی نہیں ہے، وہ عبادت کے اہل ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ نے ہم کو عبادت کا اہل بنایا، اللہ نے ہم کو عبادت کا اہل بنایا، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. ہاں ایک بات اور یہ ہے کہ اگر وہ رمضان چل رہا ہے اور مسلمان ہو گیا ہے، تب 2-4 روزے چھوٹ گئے ہیں، تو کیا ان روزوں کو دہرانا پڑے گا؟ ان روزوں کو دہرانے کی بھی اس کو ضرورت نہیں ہے. اب جو باقی بچے ہیں ان کو روزہ رکھنا پڑے گا، جو پیچھے گزر گئے ہیں اس کو دہرانا نہیں پڑے گا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے سورہ الانفال میں 30 پر 8 نمبر کی آیت میں قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر کفر سے وہ رک گئے تو پچھلے معاف کر دیے جائیں گے. ما قد سلف، جو پچھلے گزر چکا ہے ان کی برائی، روزہ نہیں رکھنا یہ برائی ہے، روزہ نہیں رکھنا یہ گناہ ہے، پیچھے اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور کفر کی حالت میں اگر روزہ رکھ رہا ہے، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں افطار کے وقت ٹوپی لگا لیں گے، مسلمانوں کے پاس آ جائیں گے، تو دنیاوی فائدہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ووٹ مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ثواب نہیں دے گا، قیامت میں کوئی اجر نہیں ہوگا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے، سورہ مائدہ کے اندر کہا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو آدمی ایمان کا کفر کرے، ایمان نہیں لائے، اس کے اعمال اللہ تعالیٰ غارت کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے. اور وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. بلکہ ایک آیت میں سورہ ابراہیم کی 18ویں آیت میں، سورہ ابراہیم جو 14 نمبر کی سورہ ہے اس کی 18ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فرمایا کہ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ، جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے اعمال کی مثال راکھ کی طرح ہے. راکھ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ آندھی، ہوا کے دن اگر سخت آندھی پڑے تو ہوا جب تیز چلے تو راکھ ٹھہرے گا، اڑ کر ختم ہو جائے گا نا، یہی ان کی حالت ہے. اور کہا لا يقدرون مما كسبوا على شيء، جو کچھ بھی یہ اعمال کیے ہیں اس پر یہ قدرت خود بھی نہیں رکھتے، ان پر قدرت نہیں رکھتے یہ اعمال کا. کیوں ایسا ہے؟ یہ بہت دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. یہ ایک بات ہے کہ کافر کوئی کتنوں روزہ رکھے، نماز پڑھے، کیا کرے، وہ اللہ تعالیٰ کے نظر میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کو حباء منصورا کر دیتا ہے، یعنی دھول کی طرح اڑا دیتا ہے، دھول کی طرح اڑا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. دوسری بات، اگر اسلام کی بات ہو گئی
اور دوسری بات اس میں یہ تھی بالغ. اگر بالغ نہیں ہے کوئی, ابھی جوان نہیں ہوا ہے, بالغ نہیں ہوا ہے, تو اس پر بھی واجب نہیں ہے. اگر چھوٹا بندہ ہے, چھوٹا بچہ ہے, تو اس پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رفع القلم عن ثلاث, 3 آدمی سے اللہ تعالیٰ نے قلم کو اٹھا لیا ہے. ان میں سے ایک بچہ ہے جب تک کہ جوان نہ ہو جائے, سویا ہوا آدمی جب تک کہ جاگ نہ جائے, اور ایک دیوانہ مجنون آدمی پاگل ہے, تو اس کے اوپر سے بھی اللہ نے قلم کو اٹھا لیا ہے. تو اس میں عاقل کی بھی بات آ گئی. تو اگر بالغ نہیں ہے, بچہ ہے, تو روزہ اس پر فرض نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے اس کے گارجن کو چاہیے کہ روزہ کی مشق کرائے, اس کو پریکٹس کرائے, اس کو تربیت دے. کیوں بولے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہے, صحابہ کرام اپنے بچوں کو تربیت دیتے تھے. صحیح بخاری میں ایک روایت ہے 1960 کے اندر حضرت ربیع بنت معوذ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن 10 محرم کے دن ایک آدمی کو بھیجا مدینے کے کچھ علاقوں میں, انصار کے محلوں میں, اور کہلوا بھیجا کہ جو آدمی صبح روزہ نہیں رکھا ہے اس کو دن بھر اسی حالت میں رہے, کچھ کھائے پیے نہ, اور جو روزہ رکھ لیا ہے اس کو مکمل کرے. تو یہ صحابیاں کہتی ہیں کننا نصوم بعد, ہم لوگ اس کے بعد عاشورہ کا روزہ رکھنے لگے, اور کیا کرنے لگے, وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا, ہم اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھوانے لگے. اور کیا کرنے لگے, ہم ان بچوں کو مسجد لاتے تھے. دیکھیے ہم ان بچوں کو مسجد لاتے تھے, اور ساتھ ساتھ کچھ کھلونے لاتے, اور جب وہ روتے فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ, جب کھانے کے لیے روتے تھے تو ہم وہی کھلونا گڑیا کھلونا دے دیتے تھے, یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا. تو واجب تو بالغ نہیں ہے تو واجب روزہ رکھنا نہیں ہے, لیکن اس کو تمرین کرانا, مشق کرانا, پریکٹس کرانا, تربیت دینا یہ ضروری ہے. اگر جسمانی کچھ نقصان ہو رہا ہے تو روک دے. ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, بچے کو روزہ رکھواتے ہی نہیں, بالغ ہو جاتا ہے, اب اس کو عادت ہی نہیں بنتی ہے, تو بالغ ہونے کے بعد بھی روزہ نہیں رکھتا ہے, اور جب بالغ نہیں ہوا تو سمجھتے ہیں کہ جسم خراب ہو جائے گا, ہم اس پر مہربانی کر رہے ہیں. ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ مہربانی نہیں کر رہا ہے, مہربانی یہ ہے کہ اسلامی تربیت دے, اس کو اسلامی تربیت دے. یہ کچھ باتیں تھیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے, اور ہم کو ہر قسم کی برائی فتنہ فساد سے اللہ بچا کر رکھے. ہمارے روزہ کو, ہمارے قیام کو, ہماری جو بھی عبادتیں اللہ تعالی قبول فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.